اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے ہمارے تھوڑے سے ٹاپک تھے نماز کے بارے میں جو ہم نے آپ کو تک پہنچائے ہیں، مبطلات روزہ بھی، مبطلات نماز بھی، مبطلات وضو بھی، اس طرح کے ہم نے آپ تک پہنچاتے رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ ایسے مسائل ہیں وہ آپ پر ڈسکس کریں گے جن کو ہم نجاسات کہتے ہیں، کہ جو چیزیں نجس ہوتی ہیں ان کا ہم آپ تک وہ پہنچا رہے ہیں کہ آپ ان سے تھوڑا سا بچیں گے۔ انشاءاللہ ہم ان کی ترتیب بھی آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے نمبر 1 پر نجاسات میں سے چند نجاسات ہیں درج ذیل ہیں، وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں بمطابق فتویٰ جناب سید علی سیستانی۔ ان کے فتویٰ کے مطابق جو نجاسات ہیں، سب سے پہلے ہے پیشاب، دوسرا ہے پاخانہ، تیسرا منی، چوتھا ہے مردار، خون ہے، کتا یعنی کہ کتا بھی عین نجاست میں آ جاتا ہے، سور ہے وہ بھی عین نجاست میں آ جاتا ہے، شراب ہے، کافر ہے، اور نجاست خور جانور کا پسینہ، کوئی بھی جانور ہو یعنی کہ حیوان ہے کوئی بھی، اس کا پسینہ یعنی کہ زیادہ تر اونٹ، اور وہ ہر نجاست خور حیوان کا پسینہ، یعنی کہ ایک نجاست خور جانور کا پسینہ یعنی کہ جو نجاست کھاتا اس کا پسینہ، اور ہر نجاست خور حیوان کا پسینہ، یعنی کہ ساتھ میں آقا علی حسین سیستانی صاحب نے فرمایا کہ جو بھی جانور ہو نجاست کھانے والا ہو اس کا پسینہ جو ہے وہ نجس ہے۔ آپ ان نجاسات کو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے آگے بتا دیں گے، تاریخ بتائیں گے کہ کون سی چیز کتنی نجس ہے۔ انشاءاللہ یہ مسائل جو ہیں ان کی بھی ہم نے اپنے ویڈیوز کے اپنے چینلز کے ذریعے آپ تک پہنچا رہے ہیں، تاکہ آنے والی ہماری جو نسلیں ہیں، آنے والے ہمارے جو بچے ہیں وہ ان کو دیکھیں، تاکہ وہ ان پر عمل کریں اور ان سے بچیں، اور ان کو پتہ چلے کہ جو مسائل ہیں ہمارے نماز کے اندر ہیں، روزے کے اندر ہیں، وہ کیا ہیں، تاکہ پوچھنے سے ہمارے کچھ لوگ بزرگ جو ہوتے ہیں وہ پوچھنے سے بھی شرم کرتے ہیں۔ شرم شرم تو نہیں ہونی چاہیے، لیکن وہ پوچھنے سے بھی شرم کرتے ہیں۔ وہ ہماری اس ویڈیوز کو دیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو پتہ چل جائے گا۔ تو آج ہم نے آپ کو نجاسات بتائی ہیں، اب آگے انشاءاللہ دوسرے پارٹ میں ہم آپ کو نجاسات کی تعریف بتائیں گے۔ اللہ حافظ۔